پوزیشن آف سلم کموڈٹی اور ریپلیسمنٹ یا کہ سبسٹیوشن آف سلم کموڈٹی، اس کے حوالے سے اسلامک لا نے ہمیں چند احکام دیے ہیں۔ ان احکام کے حوالے سے یا ان انجنکشنز کے حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اہم اصول سلم کے حوالے سے یہ ہے کہ سلم کموڈٹی کا پوزیشن لینے سے پہلے اس کی سیل نہیں کی جا سکتی، کہ مثلا اگر میں نے ایک شخص کے ساتھ سلم کا کانٹیکٹ کیا ہے، 6 ماہ کے بعد اس نے مجھے 100 من گندم اس نے مجھے فراہم کرنی ہے، تو میں گندم کا پوزیشن لینے سے پہلے مختلف پارٹیز کو اپروچ کر کے اور انہیں یہ جو گندم جو کہ مجھے ملنی ہے یہ میں سیل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا غرر کا یا کہ انسرٹینٹی کا کانٹیکٹ ہوگا کہ بہت ممکن ہے کہ میں وہ پوزیشن نہ لے سکوں، مجھے وہ ڈیلیوری نہ ملے، اور اس کے نتیجے میں جن پارٹیز کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا ہے یا ٹرانزیکشن ایگریمنٹ کیا ہے، میں ان کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ یا کہ اپنی انڈر ٹیکنگ کو فلفل نہ کر سکوں۔ البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک پرومس کریں کہ میں اتنے من گندم اس کوالٹی کی، اس کوانٹٹی کی میں فلاں شخص کو میں مہیا کروں گا یا کر سکوں گا۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوزیشن سے پہلے کانٹریکٹ تو نہیں کر سکتے، کوئی باقاعدہ سیل کا معاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی پارٹی کے ساتھ یہ آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہ میں فراہم کروں گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے ناگزیر حالات ہیں کہ جس میں کہ وہ اپنے وعدے کو مکمل نہیں کر سکتا یا کہ اس کی فلفلمنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کی صورت میں یہ ایک اس کی اوبلیگیشن یا کہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ لازماً وہ جو کانٹریکٹڈ جو گڈز ہیں یا کموڈٹی ہے وہ لازماً ڈیلیور کرے، جبکہ وعدے کی صورت میں اگر اسے وہ چیز فراہم ہو گئی، ڈیلیور ہو گئی، تو اس کے بعد وہ وعدے کے مطابق وہ چیز بائر کو، پروسپیکٹو بائر جو ہے اسے وہ فراہم کر دے گا، ادروائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں اس سے معذرت کر لے۔ کیا سلم کموڈٹی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ مسلم جورس کا جو عمومی موقف ہے یا کہ جو ان کی عمومی رائے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ اور سبسٹیٹیوشن وہ جائز ہے، وہ ممکن ہے، کہ اگر ایک شخص نے چاول فراہم کرنے تھے اور وہ چاول فراہم نہیں کر پا رہا، تو آپ میوچل ایگریمنٹ سے سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں کہ آپ اسے یہ کہیں کہ اچھا چاول کی بجائے تم گندم مجھے دے دو، اور اس کے بعد آپ اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی یا کہ وہ کس طریقے سے یہ فراہم کرے گا۔ اس میں جو اسلامک لا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جس قیمت پہ اس نے وہ گڈز فراہم کرنے تھے، مثلا چاولوں کی یا جو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے ان کی قیمت ڈیلیوری کے وقت جو ہونی تھی یا جو تھی اسی اماؤنٹ کے ایکول جتنی گندم یا جتنے یا کہ جو سبسٹیٹیوٹڈ کموڈٹی جو آنی ہے وہ اتنی وہ فراہم کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس صورت میں کہ تم مجھے، چونکہ چاول تم نے فراہم کرنے تھے تو اب اس کے بدلے میں تم مجھے گندم 4 گنا زیادہ دو یا 5 گنا زیادہ دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پرائس کے اندر رہتے ہوئے جتنی اس کے ایکسچینج میں یا کہ اس کے گینس میں جتنی گندم بنتی ہے اتنی گندم وہ خرید کے یا کہ وہ اپنی طور پر وہ گندم اسے وہ فراہم کرے گا۔
یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر سیلر اپنے طور پر کوئی اچھی کوالٹی دیتا ہے، مطلب جس کوالٹی پہ یا جن ایٹریبیوٹس پہ، جس ڈسکرپشن پہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس چیز کی ایک اچھی کوالٹی دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ انفیریئر کوالٹی دیتا ہے تو یہ بائر کا حق ہے، پرچیزر کا حق ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو باقی رکھے یا کہ وہ ریووک کر دے، یا اسی لحاظ سے پرائز کو وہ ری ایڈجسٹ دونوں پارٹیز کر لیں.